بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف محمود وائس۔ معزز ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ عرض کر چکے تھے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کی فلکیاتی توجیہ کیا ہے۔ زمین تو ویسے ہی چکراتی گولہ ہے، لیکن جب آپ طلباء کو اس چکراہٹ کی تشریح سمجھانا شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے دماغ چکر کھا کے رہ جاتا ہے۔ اس کی آسان تشریح سوچتے سوچتے اور اس بارے میں ارضیاتی سائنس کا مطالعہ کرتے کرتے وہ بات ہاتھ لگی جو پچھلی ویڈیو میں ہمارے برسبیل تذکرہ آ گئی تھی، اور جس کی تصدیق اس چونکا دینے والی خبر سے ہو رہی ہے جو گزشتہ سالوں میں سرخیوں کے ساتھ پوری دنیا کے باسیوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، لیکن افسوس کہ اس کے پس پردہ مقاصد پر کم ہی لوگ توجہ دے سکے۔ اب پہلے ایک نظر اس خبر اور اس میں مذکورہ اس تجربے کے مقاصد اور متوقع خطرات پر ڈالتے ہیں، پھر انشاءاللہ وہ نتائج جن سے حدیث شریف کی پیشن گوئی ثابت ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ خبر 11 ستمبر 2008 بروز جمعرات ملک کے تمام قومی اخبارات میں چھپی تھی۔ نیوکلیائی ریسرچ کے یورپی ادارے سرن کے زیر اہتمام دنیا میں طبعیات کا سب سے طاقتور تجربہ شروع ہو گیا ہے، جس کا مقصد کائنات کی تخلیق کا راز جاننا ہے۔ دنیا میں طبعیات کا سب سے طاقتور تجربہ جس کے بارے میں 3 دہائیاں قبل سوچا گیا تھا، تصدیق ملاحظہ ہو۔ یہی بات 1987 میں مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب اپنے ایک مکالمے میں لکھ چکے ہیں، اور وہ کیا تھا؟ 27 کلومیٹر لمبی سرنگ میں ذرات کی پہلی بیم یا شعاع چھوڑ دی گئی ہے۔ 5 ارب پاؤنڈ لاگت سے تیار ہونے والی اس مشین میں ذرات کو دہشتناک طاقت سے آپس میں ٹکرایا جائے گا تاکہ نئی طبعیات میں تباہی کی علامتوں کو آشکارا کیا جا سکے۔ اس تجربے کا بنیادی مقصد کائنات میں بگ بینگ سے چند ثانیے بعد کے حالات کو عصر نو تخلیق کرنا ہے۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ کی سرحد کے نیچے کھودی گئی اس بہت بڑی سرنگ میں 1000 سلنڈر کی شکل کے مقناطیسوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے۔ انہی مقناطیسی سلنڈروں سے پروٹون ذرات کی ایک لکیر پیدا ہوگی جو 27 کلومیٹر تک دائرے کی شکل میں بنائی گئی، اور یہ سرنگ کے اندر دائرے کی شکل میں گھومے گی۔ سرنگ میں پروٹون ذرات کے ٹکرانے سے 2 لکیریں پیدا ہوں گی جنہیں اس مشین کے اندر روشنی کی رفتار سے مخالف سمت میں سفر کرایا جائے گا۔ اس طرح 1 سیکنڈ میں یہ لکیریں 11,000 جست مکمل کریں گی۔ BBC کے مطابق سائنسدان کائنات کے وجود میں آنے کی تھیوری، بگ بینگ کے حالات کو جاننے کے لیے جو تجربہ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ناقدین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس تجربے کے نتیجے میں کہیں وہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے جسے بلیک ہول کہتے ہیں۔ بلیک ہول اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب اس کی زندگی اور توانائی کافی زیادہ ہو، پھر اس میں چیزوں کو اپنی جانب کھینچ سکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ خبر کے آخر میں سائنسدانوں نے جو خدشات ظاہر کیے، حقیقت میں بات اس سے آگے کی ہے۔ کائنات کو تسخیر کرنے کا جو منصوبہ یہودی بگ برادرز نے بنایا ہے، یہ تجربہ اس کا حصہ ہے۔ اس میں جو 80 سائنسدان بشمول 2 پاکستانیوں کے جو تالی بجانے پر اکتفا کر رہے تھے شریک ہیں، ان کی اکثریت یہودی ہے۔ اس پر جو 10 ارب ڈالر سرمایہ خرچ ہوا ہے وہ یہود کا کمایا ہوا سود ہے۔ یہ دراصل کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ جھوٹے زمینی خدا مسیح کاذب الدجال الاکبر کے ظہور سے قبل زمین کو اتنا مسخر کر لینا چاہتے ہیں کہ اس کی گردش، اس سے پیدا ہونے والے موسم، بارشیں، ہوائیں، فصلیں، پانی، نباتات، جمادات، جنگلات، غرض ہر چیز پر انہیں کنٹرول حاصل ہو جائے تاکہ زمین پر اسے زندہ رہنے دیں۔ جو دجال کو خدا مانے اور اس کی جھوٹی خدائی کو دھتکار دے، جو بندہ ایسا کر دے اس پر زمین تنگ کر دی جائے۔ جو دجال کو خدا مانے گا اسے زندہ رہنے دیا جائے گا، اور جو اس کی جھوٹی خدائی کو دھتکار دے گا زمین اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ یہ در حقیقت اس ابلیسی مشن کی تکمیل ہے جس کے مطابق دجال جس کو چاہے گا غذا دے گا، جن کو چاہے گا فاقے کرائے گا۔ دنیا میں غذائی مواد تیار کرانے والی تمام بڑی کمپنیاں خالص یہودی ملکیت ہیں۔ جس کی زمین میں چاہے گا فصلیں اگیں گی، جس کی چاہے گا بارش بھی روک دے گا۔ بیج پیٹنٹ ہوں گے اور بارشیں مصنوعی ہوں گی۔ قدرتی بارش کے عمل کو کسی حد تک متاثر کرنے کا ایک مظاہرہ بیجنگ کے حالیہ اولمپک گیمز 2008 میں ہو چکا تھا۔ یہ تو اس منصوبے کے مقاصد ہیں۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ وقت تھم جائے گا اور دجال کے خروج کی شرط مکمل ہو جائے گی۔ مشہور حدیث شریف کے مطابق جب دجال نکلے گا تو زمین پر 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ 35 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح اس کے دنیا میں ٹھہرنے کی کل مدت 1 سال 2 مہینے اور 14 دن کے برابر بنتی ہے۔ بعض محدثین نے فرمایا تھا کہ یہ دن حقیقت میں لمبے نہ ہوں گے، پریشانی کے باعث لوگوں کو طویل معلوم ہوں گے، لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں
کہ اکثر علماء کے نزدیک حدیث سے اس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے، یعنی دن فی الواقع اتنے لمبے ہوں گے جتنا کہ حدیث شریف میں ذکر ہے۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کھلی دلیل ہے کہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ پہلے 3 دن عام دنوں سے الگ قسم کے ہوں گے۔ نیز دجال کا فتنہ ایسا نہیں کہ اس سے پیدا ہونے والی پریشانی 3 دن میں ختم ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان علماء اور محدثین کرام کو بہترین جزائے خیر دے جنہوں نے حدیث شریف کو ہم تک اصل شکل میں پہنچایا اور اس کا جو معنی بھی قرین قیاس ہو سکتا تھا وہ بیان کیا۔ کچھ معنی ایسے تھے جو گزشتہ دور میں سمجھ نہیں آ سکتے تھے، لیکن آج ان کو سمجھنا آسان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ سمجھا جاتا تھا کہ زمین کی گردش اپنے محور میں ہر صدی کے دوران 1.4 ملی سیکنڈ سست ہو رہی ہے۔ اس گردش کے سبب دن رات بنتے ہیں، لیکن جدید تحقیقات کے نتیجے میں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ رفتار میں یہ کمی بعض اوقات تیزی سے مزید گرتی ہے، اور اس کے 3 بڑے سبب ہیں۔ نمبر 1، مختلف سیاروں کی کشش ثقل اس رفتار میں کمی لانے کا سبب بنتی ہے کیونکہ وہ زمین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ نمبر 2، گردش کی رفتار کو سست کرنے کے عمل میں کرۂ ارض کا اپنا کردار بھی ہے۔ یہ کردار ہواؤں میں تبدیلی کے نتیجہ میں ابھرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوری گردش میں سستی لانے کا عمل 90% عمل ہواؤں کی تبدیلی ہی کرتی ہے۔ اگر ہوا کی رفتار بڑھ جاتی ہے تو کرۂ ارض کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا اور اہم سبب ہارپ نامی ادارہ ہے۔ یہودی سرمایے سے یہودی سائنسدانوں کی زیر نگرانی چلنے والا یہ ادارہ موسموں کے انداز میں تبدیلی، زمین کی محوری گردش میں سستی لانے، نیز کرۂ ارض میں زلزلوں میں اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔ ہارپ ایک پروجیکٹ ہے، اس کا معنی ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو آور ریسرچ پروجیکٹ۔ 1987 سے 1992 کے دوران اس ادارے کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہتھیار پیٹنٹ کرایا جو زمین کے آیونی کرہ یا مقناطیسی کرہ کے کسی حصہ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ 11 اگست 1987 کو رجسٹرڈ ہونے والے اس عسکری ہتھیار کو مشہور یہودی سائنسدان برنارڈ جے ایسٹ لینڈ نے ایجاد کیا تھا۔ 1994 میں امریکی محکمہ دفاع کے سب سے بڑے ملٹری کنٹریکٹرز ای سسٹمز نے یہ ہتھیار خریدا اور دنیا میں سب سے بڑا آیونی ہیٹر تعمیر کرنے کا ٹھیکہ لیا۔ یہ ہتھیار ماحولیاتی دباؤ پیدا کر کے کرۂ ارض کی فطرتی قوتوں میں رد و بدل اور زلزلوں کی شدت میں اضافہ لا سکتا ہے۔ یہ رد و بدل دجالی مشن کی تکمیل اور دجال کے ظہور کو قریب لانے کی کوشش ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند سالوں سے زمین کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہودی سائنسدان ماحول یعنی فضا میں کس طرح دباؤ پیدا کرتے ہیں اور کیا وہ واقعی فضا میں دباؤ پیدا کر لیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ وہ فضا کو آیونائز یا ڈی آیونائز کر کے دباؤ پیدا کر لیتے ہیں۔ 1958 میں وائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات کیپٹن ہارورڈ ٹی آرویل نے کہا تھا کہ محکمہ دفاع جائزہ لے رہا ہے کہ وہ طریقے تلاش کیے جائیں جن کے ذریعے زمین اور آسمان میں آنے والی تبدیلیوں کو استعمال کر کے موسموں پر نظر انداز ہوا جا سکے۔ مثلا کسی محسوس حصے میں فضا کو ایک الیکٹرانک بیم کے ذریعے آیونائز یا ڈی آیونائز کیا جا سکے۔ یہ 1958 کی بات ہے۔ گزشتہ وائس کے دوران شاید میں نے اس کو 1998 پہلے بھی کہا ہے، یہ 1958 کی بات ہے اور اب آپ 2023 میں موجود ہیں۔ یہودی سائنسدانوں کی زمین کے قدرتی نظام سے چھیڑ چھاڑ اور اسے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش بہت آگے جا چکی ہے، اور شاید وہ وقت دور نہیں جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ ہماری زمین کی گردش، قدرتی گردش کسی بگ بینگ کے نتیجے میں شدید متاثر ہو، وقت کچھ دیر کے لیے تھم جائے اور پھر کچھ دیر بعد اپنی اصلی حالت پر آ جائے۔ مثلا 3 دن بعد، جن میں سے پہلا دن لمبا، بہت لمبا یعنی سال کے برابر، دوسرا کچھ مہینے کم یعنی 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اور یہ وقت ان کے جھوٹے خدا یعنی دجال کے دنیا میں آنے کا ہوگا۔ مزید آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ کون سی وہ طاقتیں ہوں گے، وہ کون سے نیک بخت یہودی اور عیسائی ہوں گے جو مسلمانوں کے ساتھ اس فوج کے اندر شامل ہو جائیں گے جو 9 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے اور یہ ان کا ساتھ دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔